بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں شاید سن کر آپ کو اس پہ یقین نہ آئے، لیکن یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں چھٹیوں میں اپنے ماموں کو ملنے رحیم یار خاں ان کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ ہمارے ماموں کے مکان سے 2 گھر چھوڑ کر اسی گلی میں خالد صاحب کا مکان تھا۔ خالد صاحب کا خاندان کل 5 افراد پر مشتمل تھا، جن میں خالد صاحب کے والد بشیر صاحب، ان کی والدہ اور 2 چھوٹے بھائی عابد اور ساجد صاحب بھی۔ جب بھی اپنے رشتہ دار لڑکوں کے ساتھ ان کی زمینوں پر جاتا تو وہ مجھے خالد صاحب کی زمینوں پر جانے سے منع کرتے، نہ کہ زمینوں پر جانے سے منع کرتے بلکہ ماموں نے مجھے ان کے گھر بھی جانے سے سختی سے منع کیا تھا۔ میں بہت حیران ہوا کہ ماموں مجھے ان کے گھر کیوں نہیں جانے دیتے، ان کے گھر جانے سے منع کیوں کر دیتے ہیں۔ ایک دن میں نے دل میں ارادہ کیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میں خالد صاحب سے ضرور ملوں گا۔ ایک دن مجھے موقع مل گیا۔ جب ماموں جان شہر گئے تھے کھاد وغیرہ لینے تو میں نظریں بچاتا ہوا خالد صاحب کے مکان پر گیا۔ دستک دی، کوئی 11 بجے کا ٹائم تھا۔ دروازہ کھلا تو سامنے ساجد صاحب تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا، وہ مجھے گھر لے گئے اور میری بہت خدمت کی۔ ساجد نے مجھے کہا کہ ندیم بھائی آپ کو یہاں آنے سے ضرور منع کیا ہوگا، تو میں نے کہا ہاں بھائی۔ ساجد پتہ نہیں کیا بات ہے، جب بھی اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہوں تو مجھے صرف آپ کے گھر آنے سے منع کرتے ہیں، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے؟ میں نے ساجد سے پوچھا۔ ارے ندیم بھائی اتنی بھی کیا جلدی ہے، آپ آرام سے بیٹھیں، دوپہر کا کھانا تیار ہو رہا ہے، جب تک خالد بھائی بھی آ جائیں گے پھر انہی سے پوچھ لیجئے گا۔ تھوڑی دیر بعد خالد صاحب بھی آ گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ ارے بیٹھو بیٹا، کیوں تکلیف کر رہے ہو؟ نہیں انکل ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ بڑوں کو سلام کروں۔ نہیں انکل ایسی تو کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض بنتا ہے کہ بڑوں کے ساتھ ادب سے پیش آؤں، میں نے کہا۔ ارے نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے بڑی شفقت کے ساتھ کہا۔ ارے ساجد ندیم کو کچھ کھانے کو بھی دیا ہے کہ مہمان کو بھوکا ہی رکھا ہے؟ بھیا کھانا تیار ہو رہا ہے، ابھی لے کر آتا ہوں، ساجد نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ساجد کھانا لے کر گیا۔ لو بیٹا کھانا شروع کرو، میں ابھی ہاتھ دھو کر آتا ہوں۔ انکل آپ ہاتھ دھو کر آ جائیں، ہم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے۔ اچھا بیٹا، خالد صاحب نے کہا۔ پھر ہم نے کھانا شروع کیا تو میں نے پوچھا انکل یہ مجھے ماموں اور میرے رشتہ دار لڑکے جو ہیں آپ سے ملنے یا آپ کے گھر آنے سے منع کیوں کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بیٹا ندیم یہ بڑی لمبی کہانی ہے، سنو گے تو یقین نہیں کرو گے۔ نہیں انکل آپ ضرور بتائیں، اگر میں سب کے منع کرنے کے باوجود بھی یہاں آ گیا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ سب آپ کے گھر آنے سے منع کرتے ہیں۔ میں نے ضد کی تو خالد صاحب نے کہا اچھا بیٹا تو سنو، یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نے میٹرک کا امتحان دیا تھا۔ میں فارغ تھا اور ابا کے ساتھ زمینوں پر کام کرتا تھا۔ اس دن بھی ہماری زمین پر پانی کی باری تھی اور میں صبح صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا زمین پر چلا گیا۔ دیکھتا ہوں ایک لڑکی ہماری زمین پر سبزی توڑ رہی تھی، وہ اتنی خوبصورت تھی کہ اس کی طرف دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کس کے ہاں آئی ہو، کیونکہ آج سے پہلے تمہیں اس گاؤں میں نہیں دیکھا۔ اس نے کہا وہ اس گاؤں کی نہیں بلکہ ساتھ والے گاؤں کی ہے اور یہاں رہنے آئی ہے۔ وہ لوگ اس گاؤں میں نئے نئے آئے ہیں، اس لیے ان کے گھر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور وہ یہاں سے سبزی توڑنے آئی ہے۔ میں نے کہا توڑ لو، اسی طرح میں جہاں سے بھی گزرتا وہ میرے سامنے آ جاتی۔ اس دن بھی میں زمین پر کام ختم کر کے گھر آ رہا تھا کہ وہ آ گئی اور میرے ساتھ ہی میرے گھر آ گئی۔ اماں نے پوچھا کہ یہ لڑکی کون ہے تو میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، یہ بھی بتایا کہ میں اسے پسند کرنے لگا ہوں، آپ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیں۔ پھر میرے والدین ان کے ہاں رشتہ لے کر گئے، ہماری شادی ہو گئی۔ دن ہنسی خوشی سے گزر رہے تھے کہ سارا دن میں زمینوں پر کام کرتا اور شام کو جب گھر آتا تو ساری تھکن دور ہو جاتی۔ میرے اب 4 بچے تھے۔ ایک دن میں گھر آیا، دوپہر کا ٹائم تھا، میں نے کھانا کھانے کے لیے کہا۔ جب میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس سے گزر رہا تھا تو مجھے اندر سے آگ نظر آئی۔ میں نے کہا سالن تو باہر گرم ہوتا ہے، پھر یہ اندر آگ کیسی ہے؟ جب میں کھڑکی کے پاس پہنچا تو میری اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی، کیونکہ میری بیوی کے دونوں ہاتھوں میں ہنڈیاں تھیں اور اس نے پاؤں کے اوپر رکھی ہوئی تھی اور اس کے پاؤں سے آگ نکل رہی تھی اور ہنڈیاں گرم ہو رہی تھی۔ میں وہاں پر چیخ پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش کی تو سب گھر والے میرے ارد گرد کھڑے تھے اور میں چارپائی پر پڑا ہوا تھا۔ میری بیوی بھی میرے قریب ہی کھڑی ہوئی تھی۔ میں نے نفرت سے اس کی طرف دیکھا اور منہ دوسری طرف پھیر لیا۔
اور میں نے اپنے کمرے میں جانا چھوڑ دیا، اس سے بات کرنا چھوڑ دی۔ ایک دن وہ میرے پاس آئی اور میں خوف کی وجہ سے دور ہٹ گیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ وہ ایک چڑیل ہے۔ وہ مجھے کہنے لگی، خالد صاحب، خاکی اور ناری ایک ساتھ نبھا کر ہو سکتا ہے۔ آپ مجھ سے خوفزدہ مت ہو، میں وعدہ کرتی ہوں میں آپ کو اور آپ کے خاندان والوں کو کوئی تکلیف نہیں دوں گی۔ میں نے اتنا عرصہ آپ کے گھر میں گزارا ہے، میں نے آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی۔ میں نے اس سے کہا تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ، تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں تمہیں بہت پسند کرتی ہوں، اسی وجہ سے میں نے اپنی قبیلے والوں سے دشمنی مول لی اور تم سے شادی کی اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی۔ اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچانا ہوتی تو اب تک پہنچا چکی ہوتی۔ میں نے پھر اسے کہا کہ تم اسی وقت یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم اچھا نہیں کر رہے ہو، تم کبھی سکھی نہیں رہو گے۔ پھر بھی میں نے اسے کہا تم یہاں سے چلی جاؤ۔ پھر میں نے دیکھا کہ میرے چاروں بچے زمین سے اوپر اٹھ گئے اور کافی اوپر جا کر وہ واپس زمین پر اتنی زور سے گرے کہ ان کے اعضاء علیحدہ علیحدہ ہو گئے، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دھوئیں میں غائب ہو گئے، اور میری بیوی بھی میرے سامنے دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ پھر 7 دن مسلسل میرے کمرے سے آوازیں آتی رہی کہ تم کبھی بھی سکھی نہیں رہ سکو گے، خاکی اور ناری کا میل ہو سکتا ہے۔ پھر میری ایک اور جگہ شادی ہوئی اور شادی کے کچھ ماہ بعد میری بیوی مر گئی۔ آج بھی پچھتا رہا ہوں کہ میں نے اس کی بات کیوں نہ مانی۔ یہ کہانی پورے گاؤں میں مشہور ہوگی کہ ہمارے گھر چڑیلیں رہتی ہیں، اسی وجہ سے ہمارے گھر کوئی نہیں آتا۔ میں نے بہت سے عاملوں سے رابطہ کیا، اب جا کر کہیں تھوڑا بہت سکون ہوا ہے، کیونکہ ہماری وجہ سے بہت سے گھروں کے جانور مر چکے ہیں۔ ابھی 2 سال پہلے تمہارے ماموں کی بھینس اچھی تھی، جو کھانا یعنی چارہ کھا رہی تھی، کھاتے کھاتے گر گئی اور مر گئی۔ یہ کہانی ہے بیٹا ندیم اس گھر کی۔ میں سوچتا ہوں اس دنیا میں ہر چیز ممکن ہے، خدا کے رحم سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ خالد صاحب اور ان کے گھر والے اب بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میری طرف سے تمام سننے والوں کو سلام۔